رہا تھا وہ سردی لگی ہوگی وہ نمونیا وغیرہ، وہ دوائیاں بھی لے آیا اور ساتھ اپنے ٹیکہ شیکہ بھی لے آ کے انہوں نے بچے کو دیکھا، کہا نمونیا ہو گیا تھا، لیکن فکر کی بات نہیں ہے، میں دوائی لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے اس کو ٹیکہ لگایا اور دوائی شائی جو بھی تھا سیل پلایا اسے، بیٹھا رہا ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہو گیا بچہ۔ بچہ سکون میں ہو گیا، آپ نے بھائی اب میں جا سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ چلا گیا تو 2-3 گھنٹے بعد اس کو پھر تکلیف شروع ہو گئی، اس کا سانس رکڑ گیا۔ پھر وہ آیا جب خالد بھی ہوتا اس تو اس نے کہا بھائی بچے کو پتہ نہیں کیا دوائی دے گیا ڈاکٹر کو نے کہا میں پھر لے آتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ وہ گیا، ڈاکٹر جا کے سو گیا تھا۔ اب ڈاکٹر کو کہا بھائی وہ آپ کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں بھائی کہ میں نہیں صبح آ جاؤں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سلطان الاولیاء کا اتنا اثر تھا، سبحان اللہ، اتنا دبدبا تھا روحانی کہ اگلا ان کا نام لے کے بات کرو تو وہ اسی وقت مطلب یہ چل دیا، کہنے لگا میں آ رہا ہوں تم چلو۔ اور اس کو تیار ہوتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا، وہ اپنے آیا جس وقت اس نے آگے دیکھا تو اس نے کہا بھائی مجھ کو یہ نہ کہنا کہ بھائی آپ نے کیا دوائی دی، کیا ٹیکہ لگایا، میں نے جو کچھ کیا تھا ٹھیک کیا، تو بچہ ٹھیک ہو گیا تھا دوائی سے۔ لیکن زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ڈاکٹروں کی، ہم علاج کرتے ہیں بیماری کا، لیکن بچہ جو یہ فوت ہو، میں نے کہا بھائی ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اب تم لوگ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا یہ ہم جہلم سے آئے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں کسی قسم کی آواز نہ نکالنا، نکل جاؤ رات کے وقت ہی، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم آئے بھی تھے یا نہیں آئے تھے، نکل جاؤ۔ پیر صاحب کی صبح برات جانی ہے، یہ تمہارے جنازے کو کی فکر کریں گے یا وہ خوشی کا موقع، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگے جی ہمارے ایک رشتے دار ہیں، شو کی گڑی ہے وہاں پر، ہم وہاں لے جائیں گے، چھوٹا سا معاملہ ہے۔ کہنے لگے جاتے تمہاری مرضی، یہاں سے نکل جاؤ بھائی۔ بندہ مرضی تھا لیکن عقل کی بات اس نے کی، ڈاکٹر تھا پھر بھی اس نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، پیر صاحب کو پریشانی ہوگی اگر یہاں رہے۔ انہیں اسے لپیٹ لپاٹ کے تیار کر لیا۔ جب سحری کا وقت ہو گیا نا تو وہ چلنے کو تیار بیٹھے تھے۔ آپ تیسری منزل سے تشریف لے آئے، پتہ ہی نہیں، اچانک اسی دروازے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھلا ہوا تھا، پہلے ہی اندر داخل ہو گیا۔ تو وہ عورت جو تھی نا اس کے آنسو بہن بولی نہیں، وہ بھی نہ اس کا بندہ پریشان تو تھے لیکن آواز نہیں نکالی انہوں نے کسی قسم سے۔ تو اس کے آنسو جب بہن نے کہا پوچھا کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا جی کیا کہنا ہے، وہ ساری کہانی سنائی اس نے۔ جی آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ بیٹا، کدھر ہے آپ کا؟ اس کے اوپر رضائی وغیرہ دی ہوئی تھی، لپیٹا ہوا تھا سر اس کے اندر، چادروں کے اندر۔ آپ نے فرمایا منہ ننگا کرو۔ اس نے منہ ننگا کیا، آپ نے دم کیا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، اس نے آنکھیں کھول دی۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان ہو گیا، ویسے سو گیا ہو، ال سو تو نہیں گیا تھا، مر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا مر گیا تھا وہ،
اب ڈاکٹر کو صبح وہی آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر سے کہنے لگا تیری ڈاکٹری دیکھ لی ہم نے۔ اس نے کیا دیکھ لی؟ اور تو اس نے جس کو کہا تھا مر گیا وہ تو لڑکا زندہ تھا۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، وہ لڑکا تو فوت ہو گیا تھا، میں ڈاکٹر ہوں، میں کو غلط کہتا ہوں۔ اور وہ بندے چلے گئے، رات کو وہ چلے گئے تھے، اور نہیں چلے نہیں گئے، ادھر ہی ہیں کہ میں آؤں گا دیکھ لوں گا۔ جب آیا نا ڈاکٹر، اپنی مرضی سے آنا تھا اس نے، تو اسی کمرے میں دیکھا تو وہ بیٹھے تھے میاں بیوی، اور لڑکا دودھ پی رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا دماغ پھر گیا ڈاکٹر کا، کیونکہ ایسا واقعہ اس نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ کہنے لگا یہ کیسے زندہ ہو گیا، یہ زندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے زندہ کیا، ان کی دعا سے زندہ ہوا۔ اس نے کہا تیرا پیر اللہ والا ہے، یہ پیر بہت اونچی درجے والا ہے جو موڑ کے لے آیا اس کی روح۔ اسی لیے تو کہا کہ اولیارا ہست سلطان الاولیارا ہست قدرت ازلا روح رفتہ باز گردان جا۔ سبحان اللہ۔ وہ سبحان اللہ۔ چلی گئی جان کو واپس لے آتے ان میں طاقت۔ پھر ایک واقعہ ہمارے مطلب پھپھو صاحب کا پھپھو جان کا، وہ جب تشریف گئے تھے ان کو ذکر اذکار کی سب تعلیم دی تھی انہوں نے، تو ابھی مطلب یہ دوسرا ہی دن تھا آپ کی تشریف آوری کا، تو وہ نماز پڑھ رہی تھی شام کی، تو اس وقت اس کے ذکر جاری ہو گیا، ان کی توجہ ہو گئی، وہ ذکر میں ہی گر گئی اور مر گئی۔ لیکن وہ خوشی جو تھی آپ کے آنے کی وہ پریشانی میں تبدیل ہو گئی، لیکن آپ نہیں گھبرائے ذرا۔ اللہ کی قدرت، اب آپ نے منع کر دیا کہ اس کو اطلاع نہ دینا، ہمیں پوچھ کے اس کی چار پائی کے ارد گرد سفر پڑی تھی، وہاں بیٹھے تھے، پھر سو گئے کچھ لوگ۔ اب صبح جب ہم اٹھے ہیں تو وہ مصلے پہ بیٹھی پڑھ رہی، اپنے نماز پڑھ رہی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اولیارا ہست قدرت ازلا روح رفتہ باز گردان سے جا، گئی ہوئی جان کو واپس لا سکتے، وہ بہت اونچی ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی صاحب کو حضرت بابا فرید صاحب نے یاد فرمایا 3 دفعہ، لیکن وہ نہیں گئے۔ پھر انہوں نے آپ اسی طرح سے جیسے ہمارے مہینے میں ہوتا ختم شریف ہوئی، وہ نچندے کے دن ہوتا ان کا پہلا نچندہ، تو وہ ختم شریف پہ آئے، وہ صاحب نے سے بابا فرید نے فرمایا تھا، انہوں نے آ کے بات کی کہ بابا فرید نے مجھے یاد کیا لیکن میں نہیں گیا، بغیر آپ کی اجازت کے نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جانا، چلے جانا، کوئی بات نہیں۔ وہ جب ان کے پاس بابا فرید صاحب کے پاس پہنچا دوسرے تیسرے دن، جب تو مراقبے میں بیٹھا، اور 2 آدمی تھے، ایک اور تھا وہ تو پھرتا پھرتا رہا نا، وہ قبر کے پاس بیٹھ گیا جا کے، تو وہ ظاہر ہوئے، بابا فرید صاحب ظاہر ہو گئے۔ 2 کرسیاں تھیں، ایک پہ حضرت سلطان الاولیاء تشریف فرما دے، ایک پہ بابا فرید بیٹھا تھا۔ بابا فرید نے جب ان کو دیکھا بندے کو، تو حضرت صاحب سے کہا یہ آپ کا مرید، میں نے 2-3 دفعہ اسے بلایا نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اس نے ہم سے اجازت نہیں لی تھی۔ اللہ، تو بابا فرید نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں بابا فرید جب جھک جاتا ہے، دوسرے کی کیا بات، بولا ہی نہیں، ناراض نہیں ہوا، کہا آپ نے یہ ٹھیک ہے، جو کچھ بہت اچھا۔